اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں جو تمہارے اعمال ہیں ان کو گنا جائے گا۔ ایک بندے نے 1000 نفل پڑھے، ایک بندے نے کئی 100 روزے رکھے، کئی پارے قرآن کے پڑھے، کتنے قرآن ختم کیے، تعداد نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ کیا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قرآن فرماتا ہے اس دن وزن کا کیا جانا برحق ہے۔ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے 1000 نوافل ہوں، اہل اللہ میں سے اللہ کے کسی خاص بندے کے صرف 2 ہی نفل ہوں، جب ترازو پہ رکھے جائیں تو وزن 2 نفلوں کا زیادہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کے پاس کوئی مسجد بن رہی ہے، کچھ نہیں تھا، غربت تھی، ایک اینٹ جب اس کے پاس پیسے تھے اس نے اللہ سے اخلاص کے ساتھ ایک اینٹ لگا دی ہو، دوسرے نے دکھاوے کے لیے 10,000 اینٹیں لگا دی ہوں، جب وزن کیا جائے گا تو ان 10,000 اینٹوں سے ہو سکتا ہے ایک اینٹ کا وزن زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ کس اخلاص، کس للہیت اور کس خدا خوفی کے ساتھ تم نے نیکی کا یہ عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اپنا حساب کتاب دنیا میں کر لیا کرو اس سے پہلے کہ کیا جائے، اور وزن پہلے کر لیا کرو اپنے اعمال کا کہ میرے وزن، میرے اعمال جو ہیں نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں، تو کبھی آنکھیں بند کر کے دیکھا کرو، وزن کر لیا کرو کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، قبل اس کے کہ وہاں پر وزن کیا جائے، تو پھر وہاں پر جب وزن کیا جائے گا پھر واپسی کی کوئی مہلت تمہیں نہیں ملے گی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ عقل مند بندہ وہ جو دنیا کی زندگی میں اپنے لیے اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ ان صحابہ کرام، آل بیت اطہار اور دیگر اللہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی کامیابی کا جو سب سے بڑا راز تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے سارے معاملات کیے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین اسلام کے اندر دنیا سے قطع تعلقی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ دنیا کے اندر رہ کے دنیا کے سارے معاملات کرتے ہوئے پھر بھی اپنے آپ کو اس رستے اور اس ڈگر پہ رکھنا کہ آخرت بھی سمرتی رہے، اور دنیا کی زندگی ہے ہی بنیادی طور پر اس آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے۔ آپ دیکھیں نا، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف کے اندر انہوں نے ایک آیات لکھی اصلاحی، اور ان کا ایک اپنا انداز تھا کہ اس کے اندر سننے والے، دیکھنے والے ہر ایک آیت کے اندر کوئی نہ کوئی رہنمائی کا پہلو ہے۔ ایک آیت انہوں نے لکھی کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال کیسے ہے، جیسے آپ دیکھیں ایک سمندر ہے، اس کے اندر ایک کشتی ہے، بوٹ ہے، وہ ایک کنارے سے چل کے دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے۔ اب کیا ہے، انسان کی مثال اس کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی مثال اس سمندر کی طرح ہے۔ رہنا تو ہم نے اسی دنیا میں، انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے انٹریکشن رکھنا ہے، جیسا ماحول ہو۔ اب ہم کس دور میں پیدا ہوئے، آج کے حالات کیسے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کا انسان، اس وقت کے حالات کیسے تھے، یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ البتہ ہم نے اسی دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے۔ اب ایک سمندر کی طرح ہے یہ دنیا، ہم ایک کشتی کی طرح ہمارا وجود ہے، اور اس کشتی نے کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا ہے۔ اب کیا ہے، جب اس سمندر کے اندر وہ جا رہی ہے
اگر اس کے اندر سوراخ کر دیا جائے اور وہی پانی جس کے اندر وہ تیر کے جا رہی ہے اس کے اندر آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گی. اور اگر وہ سوراخ بند ہے، اندر تو نہیں پانی آیا لیکن باہر باہر سارا پانی ہے اور کشتی چل رہی ہے تو وہ کنارے پہنچ جائے گی. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے معاملات کرو لیکن تمہارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو. اور اگر آدمی کے دل کے اندر صرف کسی دنیا کی لالچیں اور ہرسیں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی جذبہ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ اس کشتی کی طرح ہی ہے کہ جب یہ پانی اندر آ گیا تو پھر بندے کو ڈبو دے. تو اس طرح قرآن پاک میں بھی اس طرح سورہ الحشر کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان ہر نفس یہ دیکھتا رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا کہ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کی کرتے رہے بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم صرف کرے دوسروں کی برائیاں دیکھنے میں، اپنی برائیوں کا احتساب کر کے ان کو ختم کر کے آئندہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے کوشش اور کاوش جاری رکھنے چاہیے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن.